سروس پرسن والی خارجہ پالیسی کو تبدیل کرنا ہوگا۔ کالم نگار سید سردار احمد پیرزادہ، دی فرسٹ بلائنڈ جرنلسٹ آف پاکستان، APNS بیسٹ اردو کالم ایوارڈ ہولڈر، روزنامہ نئی بات، مورخہ 9 جون 2021۔ میں اس لفظ سے اتفاق نہیں کرتا کہ پاکستان کا افغانستان میں اپنا کوئی کردار تھا، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ پاکستان نے شروع سے ہی افغانستان میں امریکہ کے مفاد کے لیے خدمات سر انجام دیں۔ افغانستان کے حوالے سے امریکی ٹاسک کے پورا ہو جانے کے بعد افغانستان میں اس کی دلچسپی کا ایک بڑا پورشن ختم ہو گیا، لیکن افغانستان میں آنے والے غیر ملکی اور مقامی وہ افراد جنہوں نے امریکہ کے لیے تاریخی کارنامہ سر انجام دیا، اب امریکہ کے لیے ایک بوجھل اوبلیگیٹری اسٹاک بنتے جا رہے تھے، جن سے پیچھا چھڑانے کا ایک اور بڑا پورشن ابھی باقی رہتا تھا۔ اس مقصد کے لیے افغانستان میں دہشت گردوں کے خاتمے کے نام پر 9/11 کے بعد ہیوج ایکٹیویٹی کی گئی۔ اس میں بھی پاکستان نے اپنی خدمات فراہم کیں، لہٰذا خدمات فراہم کرنے والے کا اپنا کوئی کردار نہیں ہوتا، وہ صرف سروس پرسن ہوتا ہے۔ اب پیس پروسیس کی بات کریں تو وہاں بھی امریکہ پاکستان کی خدمات حاصل کر کے ایگزٹ ہونا چاہتا ہے، لہٰذا پیس پروسیس میں پاکستان کے بظاہر عمل دخل سے انڈائریکٹلی امریکہ کو ہی فائدہ حاصل ہو رہا ہے۔ دوسری طرف بھارت نے افغانستان میں 80 کی دہائی والی افغان وار اور 2000 کی دہائی والی وار آن ٹیرر کے دوران اپنی شریوڈ ڈپلومیسی کے ذریعے واقعات سے خوب فائدہ اٹھایا اور افغانیوں کو یہ یقین دلا دیا کہ ان کے تمام مسائل کی جڑ پاکستان ہے، جبکہ امریکہ اور مغرب نے بھارت کے اس پروپیگنڈے کو غلط جانتے ہوئے بھی اپنی زبان بند کر لی، کیونکہ اب انہیں ایک دوسرے بڑے مقصد کے لیے بھارت زیادہ عزیز ہے، لہٰذا بھارت نے افغانستان میں اپنی خدمات کی بجائے اپنا کردار ادا کیا۔ اس سلسلے میں دوسرے ڈپلومیسی معاملات کے علاوہ بھارت نے افغانستان میں تعلیم کے میدان اور سیکیورٹی کے معاملات میں بہت انویسٹمنٹ کی، جس کے اثرات دور رس ہیں، جبکہ پاکستان نے افغانستان میں کنسٹرکشن کے ٹھیکوں اور روایتی تجارت کو فوکس کیا۔ جہاں تک معاملہ مڈل ایسٹ کا ہے، وہاں بھی پاکستان نے مڈل ایسٹ کی سیکیورٹی کی کمزوری کو پورا کرنے کے لیے اپنی خدمات پیش کیں، جبکہ بھارت نے شریوڈ ڈپلومیسی اور اسکلفل مین پاور کے ذریعے مڈل ایسٹ کے سول اداروں میں اپنا قبضہ جما لیا۔ اب جبکہ مڈل ایسٹ اور اسرائیل کے معاملات بہتر ہو رہے ہیں، تو مڈل ایسٹ میں سیکیورٹی کا مسئلہ زیادہ اہم نہیں رہا۔ مڈل ایسٹ میں سیکیورٹی کا مسئلہ کم اہم ہو جانے سے وہاں پاکستان کی خدمات بھی کم اہم ہوتی جا رہی ہیں، اور مڈل ایسٹ کے سول اداروں میں پہلے سے موجود بھارت ابھر کر سامنے آ گیا ہے۔ نیز سول اداروں میں اہمیت کی بنیاد پر بھارت مڈل ایسٹ کا اہم سیاسی پارٹنر بھی بنتا جا رہا ہے۔ میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ وہ طلسماتی نغمہ ختم ہو گیا ہے جسے پاکستان افغانستان اور UAE میں اپنے اہم کردار کے نام سے گنگناتا ہے، لیکن اس طلسماتی نغمے کی دھنیں چھیڑنے والا دراصل امریکہ تھا۔ دوسری طرف اب پاکستان میں ایک ایسی سوچ بھی جنم لے رہی ہے کہ اگر ایران، چین اور امریکہ کے درمیان پاکستان رابطہ کار کا کردار ادا کرے تو پاکستان کو امریکہ کی نظروں میں دوبارہ اہمیت مل سکتی ہے۔ یہاں ہم ایک مرتبہ پھر اسی غلط پالیسی کی خواہش کر رہے ہیں جس کی بنیاد پر 73 برس گزر جانے کے بعد آج ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان امریکی خارجہ پالیسی میں کم اہم ہو گیا ہے، یعنی ایک مرتبہ پھر ایران، چین اور امریکہ کے درمیان بہتر تعلقات کے لیے پاکستان کی خدمات پیش کرنے کا سوچا جا رہا ہے۔ فرض کریں ایسا ہو جائے تو کچھ عرصے بعد جب امریکہ کے ایران اور چین سے معاملات براہ راست ہو جائیں گے تو کیا ہم پھر سے امریکی خارجہ پالیسی میں کم اہم نہ ہو جائیں گے؟ لہٰذا اب ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ امریکہ کے تعلقات دنیا کے دیگر ممالک کے ساتھ جیسے بھی ہوتے رہیں، ہمیں اپنی خدمات بروکر کے طور پر پیش نہیں کرنی، بلکہ اپنی شناخت کے سفر کا آغاز کرنا ہے۔ بے شک اس سفر کا آغاز سنگل پینی کی قیمت کے برابر کا ہی کیوں نہ ہو۔ اگر ہم نے کچھ عرصے بعد دوبارہ کم اہم ہونا ہے تو کیوں نہ ابھی کم اہم ہو کر اپنی شناخت کے فلسفے پر اہم ہونے کے سفر کا آغاز کریں۔ اس کے علاوہ یہ بات یاد رکھنا پڑے گی کہ ایران پاکستان پر کتنا اعتماد کرتا ہے۔ جہاں تک چین کا معاملہ ہے، پاکستان چین اور امریکہ کے درمیان تعلقات کی بہتری کے حوالے سے کچھ دہائیاں قبل اہم کردار ادا کر چکا ہے، جس پر امریکہ نے پاکستان کے لیے ٹیمپریری اوبلائجنگ بیہیویئر ضرور شو کیا تھا، لیکن امریکہ نے پاکستان کی اس مہربان کوشش کو مستقل یاد رکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ یہاں اب خاص بات یہ ہے کہ چین کو پاکستان کی ضرورت امریکہ کے ساتھ بہتر تعلقات سے زیادہ چین کے ون بیلٹ ون روڈ منصوبے میں ہے۔ کچھ لوگوں کے خیال میں پاکستان چین کا اسرائیل بن سکتا ہے۔ اس بات میں بہت بڑا مفہوم پوشیدہ ہے، وہ یہ کہ اسرائیل نے امریکہ کی پشت پناہی پر ہر طرح کی منمانی کی، امریکہ سے بہت مفادات اٹھائے اور امریکہ کی آنکھ کا تارا بھی بنا ہوا ہے، لہٰذا اس مثال کو رول ماڈل بنایا جا سکتا ہے
لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان چین کے ساتھ تعلقات میں صرف اپنی خدمات پیش نہ کرے بلکہ اپنا کردار حاصل کرے۔ بھارت اور پاکستان کے تعلقات میں ایک نفسیاتی مسئلہ بھی ہے جسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ نفسیاتی مسئلہ ایک فرد کا نہیں بلکہ ایک اسٹیٹ کا ہے۔ وہ یہ کہ پاکستان کو شروع سے ہی بھارت کی طرف سے جارحیت کے سیکیورٹی خطرات کا احساس رہا ہے، جس کی ناقابل تردید مثالیں پاک بھارت جنگیں اور بنگلہ دیش کے قیام میں بھارتی کردار کی صورت میں موجود ہیں۔ پاکستان نے اپنے آپ کو تحفظ دینے کے لیے پاورفل اینڈ ایفیکٹو ملٹری کی طرف شروع سے ہی توجہ مرکوز رکھی، لیکن اس میں بڑی کامیابیوں کا آغاز 80 کی دہائی کی افغان وار کے دوران ہوا، جو مسلسل بتدریج بڑھتا رہا، اور اب یہ یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان بھارت کے مقابلے میں ایک ایفیکٹو اور پاورفل ملٹری رکھتا ہے، اور ایسا کرنا ضروری بھی تھا، کیونکہ 1971 کے واقعے نے پاکستان پر یہ بات روز روشن کی طرح عیاں کر دی کہ ایفیکٹو اور پاورفل ملٹری ہی پاکستان کو تحفظ فراہم کر سکتی ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ پاکستان ہیز ٹریڈیشنلی ایکسپلائٹڈ آل اپرچونٹیز وین ساٹ الائنس ٹو بلڈ اٹس ملٹری کیپیبلٹی زمینی حقائق سے مختلف ہوگا، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو اب معاشی خوشحالی کی منصوبہ بندی کرنا بھی ممکن نہ ہوتا۔ یہ بات یونیورسل ٹروتھ ہے کہ ریاستی سیکیورٹی کے بغیر کسی قسم کے تحفظ کا تصور بھی خام خیالی ہی ہوگا، اسی لیے ایفیکٹو اور پاورفل ملٹری کی تعمیر کی کوششوں کو ٹریڈیشنل ایکسپلائٹیشن نہیں کہا جا سکتا۔ شکریہ، دی اینڈ۔